وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ان میں اچھے بھی اور برے بھی، صالح بھی طالح بھی۔ اچھے لوگ اللہ کو پسند اور برے اللہ کو ناپسند۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہر انسان کے دل میں، فطرت میں یہ بات بھی رکھی کہ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو، کسی قوت کو، کسی غیبی طاقت کو مانتا ہے اور کسی نہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ہر انسان کسی نہ کسی قوت، طاقت کے سامنے، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا پھیلاتا ہے، کچھ مانگتا ہے۔ مانگنا انسان کی فطرت میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں دعا، امید لگاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ دعا مانگیں، امید لگائیں، کچھ طلب کریں تو صرف ایک اللہ سے، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کو بعض دفعہ جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ظاہری طور پر زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اب اس بنا پر پھر یہ بات بھی ہے انسان کی فطرت میں، انسان کے دل میں، کہ جب یہ مسلمان بندہ، مسلمان لوگ، اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے امید تو لگاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے لینا چاہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تو اپنے پسندیدہ اور پیارے بندوں کی بات سنتا ہے، ان کی دعا مانتا ہے، ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، اللہ ہم کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، ہم دعا کرتے بھی ہیں تو وہ پوری نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ اب اس وجہ سے بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں جس کو وہ سمجھے کہ یہ نیک بندہ ہے، صالح ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، اللہ کو پسند ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ اچھا بندہ ہے چونکہ یہ زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی زیادہ کرتا ہے،
اللہ اس سے خوش ہے، لہذا اس سے جا کر دعا کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کیونکہ مسلمان کی دعا کسی مسلمان کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرے، اس وقت جب وہ مسلمان بھائی سن نہ رہا ہو۔ دعوت المرء المسلم مستجابۃ فی حق اخیہ، دعوت الغائب، جب کوئی بندہ موجود نہیں، سنتا نہیں، اس کے حق میں دوسرا مسلمان جو دعا کرتا ہے تو اس کی غیر حاضری میں دعا کی ہوئی اللہ قبول فرماتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بندہ جو دعا کرنے والا ہے اس کو جہاں اجر و ثواب ملنا وہ تو اپنی جگہ پہ، بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں اس کے سر پہ، اس کے پاس اللہ کا فرشتہ، اللہ کے فرشتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے اس پہ آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے جو اپنے بھائی کے حق میں کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ وَلَكَ بِالْمِثْلِ، یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو بھی جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی یہ دے دے۔ یہ بڑی عظیم بات، بڑی زبردست بات تلاش کرتے ہیں لوگ کہ کس سے دعا کروائیں تاکہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ لیکن یہاں پر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے، اللہ سے کچھ لینا چاہتا ہے، تو وہ کسی اور کے حق میں اس طرح کی دعا کرے کہ اللہ اس کو یہ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی دعا قبول کریں کہ فرشتے اس پر آمین کہیں، اور فرشتے اس بندے کے لیے، دعا کرنے والے کے لیے بھی دعا کریں۔ اور یہ سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے فرشتے صرف اتنی بات ہی نہیں ہے کہ وہ بڑے صالح ہیں، نیک ہیں، بلکہ فرشتے تو اللہ کے وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی عبادت پہ لگایا، عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لگاتا ہے، یہ ذمہ داری دیتا ہے، اللہ نے ان کو مامور کیا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے وہ دعا کریں۔ اللہ نے جس کو مامور کیا ہو، حکم دیا ہو کہ تو فلاں کے لیے دعا کر، تو پھر یہ کیا تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کی خود ڈیوٹی لگائی کہ تو نے فلاں کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس کی دعا تو اللہ تعالیٰ بالاولا لازمی قبول فرمائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ فرشتے جس کے لیے دعا کریں وہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں، اور جب فرشتے اللہ کے حکم سے کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو پھر قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اور یہ وہ بات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، جو 22ویں پارے کی یہ آیت ہے، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، وہ اللہ جو تم پر صلاۃ پڑھتے ہیں، وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس اللہ کے فرشتے تم پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہلی بات یہ کہ لفظ صلاۃ یصلی و تصلی صلاۃ، اللہ بھی صلاۃ پڑھیں، فرشتے بھی صلاۃ پڑھیں، اور لوگ اللہ کے بندے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ صلاۃ پڑھنے کا مطلب اللہ کی طرف سے تو رحمتیں ہیں کہ اللہ رحمتوں کی بارش برساتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ پڑھنا بندوں کے اوپر، بندوں کے حق میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے حق میں، اور یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ لہذا جب فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں کسی بندے پر اور وہ اللہ کے حکم سے یعنی دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اب یہ بات کہ فرشتے کن لوگوں پر دعا پڑھتے ہیں، کن لوگوں پر صلاۃ پڑھتے ہیں، اور کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت سا ذکر ملتا ہے نبی علیہ السلام کی احادیث میں، قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا یہاں اس آیت میں، اور اسی صورت کے آخر میں آگے 22ویں پارے کے چند آیات چھوڑ کر آگے بھی اللہ نے فرشتوں کے صلاۃ پڑھنے کا ذکر کیا۔ فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کچھ لوگوں کے حق میں۔ آئیں کچھ ہم جانیں کہ وہ کون لوگ ہیں، چند اعمال کا اور چند بندوں کا ذکر کرتے ہیں جن پر اللہ کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان میں جہاں قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا یہاں پر کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر دعا کرتے ہیں، کون ہے وہ لوگ؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم، تم پر اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اس سے پہلے ان بندوں کا ذکر کیا، وہ کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیحیں پڑھو۔ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیحیں صبح و شام پڑھو۔ پھر فرمایا کہ تم پر اللہ اور اللہ کے فرشتے صلاۃ پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، فرشتے دعا کریں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی تسبیحیں پڑھتے ہیں صبح و شام، جب بھی موقع لگ جائے زیادہ، ان کے حق میں اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان پر صلاۃ پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور مقصد بھی بیان کر دیا کہ مقصد اس کے پیچھے یہ ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو پھر گمراہی کے ظلمتوں، ضلالتوں، اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ گروہ، وہ لوگ جو جن پر اللہ کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، بلکہ خود اگلی آیت میں جو کہ 2 صفوں کے بعد وہ آیت آ رہی ہے، وہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اپنے پیغمبر پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو صلوۃ و سلام۔ یہاں پر بھی یہ صلوات کا مطلب کہ وہ فرشتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھتے، درود پڑھتے، سلام پڑھتے، دعا کرتے، تم بھی پڑھا کرو۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو بندہ مجھ پر ایک درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلوات بھیجتے ہیں، یعنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں پھر جو ہم مسئلہ بیان کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، تو صلی علیہ الملائکہ، فرشتے اس پر صلوات پڑھتے ہیں۔ جو مجھ پر صلوات پڑھے، مجھ پر درود بھیجے، اللہ کے فرشتے اس پر صلوات پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں بھی ملیں، اس کے ساتھ فرشتے بھی ایسے بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس پر جو صلوات اور درود پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا فرشتے تو صلی علی میامن الصفوف، علی میامن الصفوف، نماز پڑھتے ہیں نا ہم، صف بناتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ اپنی جگہ پہ، لیکن ثواب کتنا، صف بنانی ہے، اور صف میں امام کی دائیں جانب کی جو فضیلت ہے وہ کتنی، اس میں باقی فضیلتوں کے ساتھ یہ بات فرمایا وہ لوگ جو امام کی دائیں جانب کھڑے ہو کر صف بناتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، الملائکہ تصلی علی الصف الاول یا علی الصفوف الاول، مختلف الفاظ مختلف آیتوں کے، پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں امام کے پیچھے، اللہ کے فرشتے ان پر صلوات پڑھتے ہیں، یعنی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یا فرمایا پہلی صفوں میں، پہلی صف، یہ جو روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ فرشتے پہلی صف پہ درود پڑھتے، دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ایک روایت میں کہ صحابہ نے کہا وہ علی الثانی، اللہ کے رسول دوسری صف پر بھی، اب ہے نا کوئی پیچھے رہ جاتا ہے کہ چلو پہلی صف سے اگر رہ گیا دوسری صف میں، کہ ان کا بھی ذکر آ جائے۔ آپ نے پھر فرمایا علی الصف الاول، پہلی صف والوں پہ فرشتے صلوات پڑھتے، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا علی الثانی، تیسری بار، کہ دوسری صف بھی، تو آپ نے تیسری بار فرمایا علی الثانی، چلو دوسری پر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صف ہے جس پر فرشتے صلوات پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے نمازیوں پر جو فرشتے صلوات پڑھتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوئے، دائیں طرف امام کے صف بنانے والے، پھر صفوں کے حوالے سے یہ بھی فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وہ نمازی جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو سیدھا کر کے ملاتے ہیں، درمیان میں کوئی خالی جگہ ہے، کچھ رہ گیا ہے، خالی جگہ نہیں چھوڑتے، مل جاتے ہیں۔ کوئی پچھلی صف میں ہے تو آگے جگہ نظر آئی تو اس کو پر کیا، اگر
کہیں بیچ میں سے کوئی شخص نکل گیا، کسی وجہ سے کچھ جگہ بن گئی، یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑے۔ لوگ یہ سمجھ کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں، چاہے جو ہے فٹ بھر جگہ بن جاتی ہے، ایک پورے بندے کی جگہ بن جاتی، دوسرا ہلتا نہیں ہے کہ کہیں جو ہے میرے حرکت کرنے سے پتہ نہیں جو ہے میری نماز ہی نہ خراب ہو جائے۔ نہیں، صف نماز شروع ہونے سے پہلے صفیں مکمل کرو، فرشتوں کی دعائیں لو، اور اگر نماز شروع ہو گئی، تم نماز میں ہو، چاہے پہلی رکعت میں، دوسری، کسی بھی موقع پہ درمیان میں جگہ خالی ہو گئی کسی وجہ سے، تو اس صف کو ملاؤ، قدم اٹھا کر ساتھ ملا لو، یا اس کے پیچھے بندہ کھڑا ہے وہ آگے بڑھ کر جگہ بندے کی پوری ہے تو اس کو خالی جگہ کو پر کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، جو صفوں کو ملاتے ہیں ان پر بھی فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، یعنی ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ آ گیا، جو بندہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اب چونکہ حدیث تو اس میں اور بھی مسئلے، لیکن چونکہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں فرشتے دعا کرتے ہیں، تو درمیان میں باقی کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر سے بندہ وضو کر کے چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ جب مسجد میں آ گیا، جب تک وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، 5 منٹ رہتے ہیں 5 منٹ بیٹھا، 10 منٹ رہتے ہیں 10 منٹ بیٹھا، کوئی 15 منٹ بیٹھا، کوئی 2 منٹ بیٹھا، اگر کچھ پہلے آ گیا آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ جتنی دیر تک یہ بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ نماز میں ہے، چاہے بیٹھا ہوا ہے لیکن نماز کا انتظار کر رہا ہے مسجد میں، تو لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ نماز ہی ادا کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا نماز پڑھ لی اس نے، نماز پڑھنے کے بعد جماعت ہوگی، جب تک یہ بندہ اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ پہ اس نے نماز ادا کی ہے، جہاں نماز پڑھی، سلام پھیرا، جب تک اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو صلی علیہ الملائکہ، فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اب کسی کی مرضی ہے فرشتوں کی دعا لینی ہے، 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، کوئی مرضی 10 منٹ بیٹھ جائے، کتنی دعا لینا چاہتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر اس سے جا کر التجا کر کے کہ میرے حق میں دعا کریں، کہتے کہ وہ اگر دعا شروع کر دے اور کرے تو پھر دل کرتے چلو یہ اور بھی میرے لیے کر دے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی دیر تک یہ بندہ اپنی اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور دعائیں میں پھر یہ بھی آگے آپ میں کہ کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، اس کی توبہ کو قبول کر، یا اللہ اس پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اگر اتنی ہی بات ہو جائے کہ یا اللہ اس پر اپنا رحم فرما دے، اور جس کے حق میں یہ دعا اتنی قبول ہو جائے، تو وہ اللہ کی رحمت جو ہے اس میں کیا آئے گا؟ اس کی رحمت میں رزق بھی آ جاتا ہے، اس کی رحمت میں صحت اور شفا بھی آ جاتی ہے، اس کی رحمت میں اولاد بھی آ جاتی ہے، اس کی رحمت میں ملازمت بھی آ جاتی ہے، اس کی رحمت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی چیز رحمت آ گئی اللہ کی، سب کچھ مل گیا۔ اب فرشتے یہ کبھی ادھر سلام امام نے پھیرا، سلام پھیرا، اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب نہیں۔ اگر دعائیں لینی ہے فرشتوں کی اور اللہ کی رحمتیں لینی ہے، مسجد میں آ کر بیٹھو، نماز سے پہلے، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد بھی کچھ وقت بیٹھو، معلم
युहदिस फीह, जब तक ये बंदा कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे नमाज के बरखिलाफ़ हो जाए, या ये कि जब तक उसका वज़ू नहीं टूटता और इस जगह पे बैठा रहता है, अल्लाह के फ़रिश्ते उसके हक़ में दुआ करते रहते हैं। और फिर ये भी फरमाया अल्लाह के फ़रिश्ते उसके हक़ में भी दुआ करते हैं, उस पर भी सलात पढ़ते हैं। वो बंदा जो अज़ान कहता है, मुअज़्ज़िन अज़ान कहता है, इस मुअज़्ज़िन के हक़ में भी अल्लाह के फ़रिश्ते दुआ करते हैं। बल्कि ये भी कि जहाँ तक मुअज़्ज़िन की अज़ान की आवाज़ जाती है वहाँ तक हर चीज़ इसके हक़ में दुआ करती है और अल्लाह से इसके हक़ में रहमत मांगती है। और क़यामत वाले दिन हर चीज़ जिसने इसके अज़ान की आवाज़ सुनी इसके हक़ में गवाही भी देगी। रहमत की दुआ फ़रिश्ते जिसके हक़ में दुआ करते हैं वो इंसान भी है। अल मलाइकतु तुसल्ली अला मुअल्लिमिल खैर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म के हुसूल की फ़जीलत बयान की। जो बंदा तालिब इल्म बनकर इल्म हासिल करने के लिए निकल जाता है तो फ़रिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। दुनिया की हर चीज़, मछलियाँ समुद्रों में, चींटियाँ अपनी बिलों में उसके हक़ में दुआ करती। फिर फरमाया वो तो सारी चीज़ें उसके लिए दुआएं करती हैं, लेकिन रहमत के फ़रिश्ते, अल्लाह के फ़रिश्ते, इस मुअल्लिम खैर जो अच्छी बातें समझाता है, जो पढ़ाता है, जो तालीम देता है दीन की, अल्लाह के हुक्म की, बंदों को, बच्चों को अल्लाह के साथ जोड़ता है, वो अच्छी बात समझाता है। अल्लाह के फ़रिश्ते उस पर सलात पढ़ते हैं, यानी उसके हक़ में दुआ करते हैं। फ़रिश्तों का दुआ करना यही सलात है। फ़रिश्ते सलात पढ़ें यानी दुआ करें। क्या फ़रिश्तों की दुआ क्या है? या अल्लाह इस पर रहम फरमा दे, रहमत नाज़िल फरमा दे, या अल्लाह इसको मुआफ़ कर दे, या अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर ले। और ये तीन चीज़ें जिस बंदे को हासिल होगी पीछे कुछ बाकी नहीं रहता। जिसको अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया, तौबा की तौफीक दे दी और उसकी तौबा अल्लाह के कबूल भी होगी, तो ये भी बंदा जो है फिर वली अल्लाह हो गया। अब इससे बढ़कर बातें मामूली हम रोज़ाना ही करते, लेकिन थोड़ा सा इह्तिमाम करने की ज़रूरत है कि आए नमाज टाइम पे, अगली सफ़ को सीधा कर लिया, मिला लिया, दाईं तरफ है, या ये चीज़ें जब करें, सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करें, सुबह शाम तस्बीहें पढ़ें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ें, फ़रिश्तों की दुआएं लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को ऐसे काम करने की तौफीक बख्शे जिससे अल्लाह की रहमतों का हुसूल, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हमें मिले। अल्लाह के फ़रिश्ते हमारे हक़ में दुआ करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।